اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی آؤ نماز سیکھیں پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے۔ اس دین کے اندر عبادات کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے اور دیگر اس کے امور کو پورا کرنے کی بات آتی ہے، تو ہمیں نہ صرف روحانی فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں بلکہ اس کے ہمیں نفسیاتی اور طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں نماز کی اور اس میں ہم بات کریں انفرادی اعتبار سے طبی جو اس کے فوائد ہیں اس پر، تو اس کے کئی سارے فوائد ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کے شروع ہونے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک ہر ایک عمل کے اندر، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ سنت ہو، ہر عمل کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی طبی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ میڈیکلی طور پر اپرووڈ بھی ہے۔ آپ اس کو چاہیں تو کہیں پر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ہم آپ تک یہ بہت ساری ریسرچ کے بعد آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے بات کریں نماز میں، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھتے ہیں، تو ڈاکٹرز نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب ہم ان ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ان ہاتھوں کو اٹھانے سے ہمارا جو خون کا لیول ہے، جو خون کا دورانیہ ہے، وہ اوپر کی جانب آ جاتا ہے اور جو ایک فزیکل ایکسرسائز ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم ہاتھوں کو اوپر لے کر جاتے ہیں تو ہماری انگلیوں کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہماری ہتھیلی کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہماری یہ جو ہاتھوں کی جو کلائیاں ہیں اور دیگر جو نیچے کا ہاتھ ہے، ان پورے ہاتھوں کی ایکسرسائز ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو جو کندھے جو ہیں ہمارے، اس کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ہمارا اپر باڈی پارٹ ہے اس کا پورا ایک ایکسرسائز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ انتہائی اہم ہمیں فوائد پرووائڈ کرتے ہیں میڈیکلی طور پر۔ اور جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو یہ ہاتھ باندھنا بھی رائے گا نہیں جاتا، ہمارے اس ہاتھ باندھنے میں بھی جو ہماری دوسری کلائی ہے اور جو ہماری انگلیاں ہیں اور جو پورے یہ دونوں ہاتھ ہیں، ان کی ایکسرسائز عمل میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو ہمارے جو خون کا دورانیہ ہے وہ واپس اپنے لیول پر آہستہ آہستہ آنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارا جو خون کا جو دورانیہ ہے، جو خون ہے ہمارا، وہ آگے کی طرف دوبارہ سرکولیٹ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے دل کی کئی ساری بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، یا اس سے اس کی طرف بیماریوں کی طرف جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس سے احتیاط بھی ہو جاتی ہے، اس سے ہم بچ بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہماری نظریں ہیں جو کمزور ہو رہی ہوتی ہیں یا ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو چکی ہوتی ہیں اور آگے نمبر نہ بڑھیں ہمارے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی رکوع جو ہے وہ کرامت ثابت ہوتا ہے، اس سے ہماری نظر کی جو کمزوری ہے وہ بھی دور ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوبارہ خون کی سرکولیشن کو سیدھا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ہم سجدے کی جانب جاتے ہیں۔ جب ہم سجدے کی جانب جاتے ہیں تو یہاں پر ایک انتہائی انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ذہن سے الفا ریز اور بیٹا جو ویوز یا ریز ہوتی ہیں وہ خارج ہوتی ہیں یا وہ داخل ہوتی ہیں، تو جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہماری باڈی عمل میں ہوتی ہے تو بیٹا ریز کو جو ہے وہ ہم لے رہے ہوتے ہیں یا خارج کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ہم سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب سکون کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ جو الفا ریز ہے اس کو لے رہا ہوتا ہے یا اس کو خارج کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے سکون حاصل نہیں ہو رہا، سکون میسر نہیں آ پا رہا، تو وہ سجدہ کرے، انشاءاللہ العزیز اس کو جو سکون والی زندگی ہے وہ مل جائے گی۔ اور ہمارا جو نیچے کا باڈی پارٹ ہوتا ہے، جو لوور ہمارا پارٹ ہوتا ہے باڈی کا، یہ بھی اس حالت میں ہوتا ہے، ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری باڈی کو سکون میں لا سکتے ہیں۔ تو اس ایک سجدے کے ذریعے سے ہمیں مکمل طور پر سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر ہم
دوبارہ جلسے کی کیفیت میں آتے ہیں، پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں، اور پھر التحیات میں بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ہماری جو باڈی کی جو خون کی سرکولیشن ہے وہ بھی ایک جانب سے دوسری جانب سرکولیٹ ہو کر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے مسلسل۔ پھر اس کے بعد جب ہم سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر دیکھیں کہ کتنا بہترین ہمیں دین دیا گیا ہے کہ جو ہم نماز کا سلام پھیر رہے ہیں، ہم نماز سے یعنی کہ سمجھ لیں کہ نماز سے باہر آ رہے ہیں، تب بھی ہمیں طبی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ ہماری جو گردن ہے، جو ہماری گردن کی مسلز ہیں، اس کی باقاعدہ طور پر اس طرح ایکسرسائز ہوتی ہے۔ یہ تمام ایکسرسائز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ باقاعدہ طور پر جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ الگ الگ طریقوں سے، جن کو کسی کو کمر میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، ہاتھوں میں درد ہو، ان کو الگ الگ طریقے کی ایکسرسائز بتاتے ہیں۔ اور یہ نماز وہ ایکسرسائز ہے کہ اول تا آخر باڈی کے ہر پارٹ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی فزیکل مسئلے مسائل ہیں وہ اس میں حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ پھر ایک چیز انتہائی اہم طبی فائدہ نماز کا وہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کھاتے کھاتے ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو شریانیں ہیں اس میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اتنی حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بلڈ پریشر کا مرض، دل کا مرض اور دیگر بہت سارے امراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب یہ رب تبارک و تعالی کی دی ہوئی ایک مستند ایکسرسائز ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اس کولیسٹرول کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، اور جو ہماری خون کی جو روانی ہے وہ پوری باڈی کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور ہمیں دل کے امراض، بلڈ پریشر کے امراض اور دیگر کئی بڑی بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، یا اس کا رسک ہماری باڈی پر ہونے میں کم ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو بہت زیادہ کھانے کی عادت لگ چکی ہے، یا کوئی دوسری کوئی ایکسرسائز نہیں کر پا رہا، تو وہ کثرت سے نماز پڑھے۔ اور یہ ساری چیزیں، ایک چیز میں آپ کو یہاں پر اور بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ نے دنیاوی فوائد تو خیر ہیں ہی نماز کے، لیکن صرف اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے رب تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے معاملات آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بالخصوص یہاں پر جو نماز کے طریقے کی بات ہو رہی ہے، یا نماز کی ایکسرسائز کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد صحیح نماز ادا کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ رب تبارک و تعالی نے منافقین کی نشانیاں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز جب یہ لوگ پڑھتے ہیں، جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ڈھیلے ڈھالے جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے یہ معاملات کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کو اس کے اصل طریقے سے پڑھنا، یہ اس کی طبی فوائد کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم صحیح طور سے نماز ادا نہیں کریں گے، یا ہلکی سی چوٹ میں ہم نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی، یا اور دیگر ہم نے طریقوں سے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ہمیں ایک بھی طبی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب کولیسٹرول کی بات ہوتی ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی کولیسٹرول جب زیادہ ہوتا ہے جب کھانا ہم کھا رہے ہوں، یا کھانا ہم نے کھایا ہوا ہو، یا زیادہ کھانا کھا لیں، یا وہ اوقات جن میں ہم کھانا کھاتے ہیں عمومی طور پر، اگر ہم وہ دیکھیں کولیسٹرول کے اعتبار سے یا کھانے کے اعتبار سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کی جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ بھی رب تبارک و تعالی نے اتنی حسین بنائی ہے، اتنی پرفیکٹ بنائی ہے کہ ہمیں اس اعتبار سے بھی طبی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیے کہ فجر میں ہمارے پاس سب سے کم رکعتیں ہوتی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ فجر کے وقت اکثر اوقات ہم تمام جو انسان ہیں وہ اس وقت کھانا نہیں کھایا ہوا ہوتا۔ اس کا مطلب کولیسٹرول کا جو لیول ہے، کولیسٹرول کا جو معاملہ ہے اس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے دیکھیے رکعتوں کی تعداد بھی کم ہے۔
اب دیکھیے اس میں حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دیکھیے عصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں بھی اکثر جو لوگ ہیں وہ کھانا پینا نہیں کیے ہوئے ہوتے، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اس لیے ان نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کم ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز، تو اس میں دیکھیے کہ بہت زیادہ رکعتیں ہیں، وہ اس وجہ سے بہت زیادہ سے مراد ایک میں 12 ایک میں 17 ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ظہر میں بھی ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، لنچ کیا ہوا ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں نے برنچ کیا ہوا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ اسی وقت اٹھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ انسان نے کھایا ہوا ہوتا ہے اکثر لوگوں نے، تو اس وجہ سے ادھر دیکھتے ہیں ہم کہ رکعتوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ اور نماز عشاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رات کے کھانے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم فوراً سو جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ رب تبارک و تعالی نے اس کے اندر 17 رکعتوں کی تعداد کو مختص فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو وہ جو کھانا ہمارا کولیسٹرول بننے والا تھا وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہماری جو خون کی روانی ہے وہ ویسے ہی آ جاتی ہے۔ جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ افطار میں لوگ بہت ہی زیادہ کھا لیتے ہیں، اور اکثر جگہوں پر جو چکنی چیزیں ہیں ان کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو چکنی چیزوں کا استعمال رمضان کے اندر نہیں کرتے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ ہم 37 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کولیسٹرول کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہمارا بحمدہ تعالی سیٹ رہتا ہے، اور جو خون کی روانی ہے وہ اپنی پوری باڈی کے اندر اسی طرح رہتی ہے۔ اب دیکھیے کہ نماز کے ایسے تو روحانی اور طبی اور جو اس کے انفرادی اور اجتماعی بہت سارے فوائد ہیں، جو ہم تک پہنچ سکے وہ ہم نے آپ تک بیان کر دیے۔ اور اس میں دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نظریں بھی تیز ہوتی ہیں، خون کی روانی ہوتی ہے، اور دیکھیں اکثر بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ پوری باڈی کے اندر جو خون کی روانی ہے وہ اپنے پراپر طریقے سے کام کر رہی ہو، تو ساری بیماریوں کا حل خود بخود ہی نکل جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم روحانی اعتبار سے بات کریں، اگر ہم صحیح طور سے نماز ادا کر رہے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، محشر میں ہمیں اپنے بچاؤ کا ذریعہ ہے، قبر میں ہمارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ہمارے چہرے کا نور ہوتا ہے، یہ مومن کی معراج ہوتی ہے، اور دیگر اس کے کئی سارے روحانی اور طبی فوائد ہیں۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے یہاں پر ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اسے معاف فرمائیں، اور ہم اگر آپ تک کوئی بات پہنچانے میں رہ گئے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی نظر ثانی کر کے دوبارہ نئی ویڈیوز کے اندر اس کو شامل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔